ایک بھارتی لڑکی کی دکھ بھری داستان جس کی کہانی آپ بیتی پر مشتمل ہے، جو اپنی خواہشات کے لیے غلط راستے پر چل پڑی، جو آگے جا کر اس کے لیے جان کا خطرہ بن گئی۔ کیسے؟ چلے سنتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، تاکہ ہم اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں۔ پھر میں نے اس کا موضوع پا کر بڑی ہوشیاری سے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھنے والی طالبہ کے والد کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا اس نے اسے کچھ مزید ٹیوشنز دلوا دیں۔ اس پر اس نے دوبارہ اپنے تجربات بتانا شروع کر دیے۔ انتہائی غیر متوقع طور پر میری زندگی کا پہلا بڑا تحیر خیز واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کی والد اپنے گھر پر ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں۔ میں فوراً راضی ہو گئی کہ یہ مجھے اپنے دوست سے متعارف کروا کر اس کے ذریعے ٹیوشنیں دلوا دے گا۔ اس شام جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس کی رونقیں دیکھ کر میری مرعوبیت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کچھ شرم بھی محسوس کر رہی تھی کہ کیونکہ میرا لباس ایسی محفل کی شایان شان نہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس ہی کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیگ پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر میں کچھ نرم ہو گئی، کیونکہ میں پسماندہ یا مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے پیگ تھام لیا۔ اس کی کڑواہٹ کے باوجود 3 یا 4 پیگ پی لیے۔ مجھے اپنا سر جلد ہی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی میں باطنی اور زیادہ حشاش بشاش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی۔ چند نوالے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائے اور مہکتی ہوئی پورے ہال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہو گیا تو میں نے اپنی شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا، کیونکہ بقول اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اپنی بچی کی ٹیوشن فیس اور پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھ سے میرے کاموں مشاغل، میری ملازمت اور خاندان کے حالات اور آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور پھر بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس پر خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس پر میں نے ذرا مزاحمت کی، لیکن نشے کے اثر کی وجہ سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔
نشے نے دماغ کو معاف کر رکھا تھا، اس لیے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چنانچہ میں کافی رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پر خوش بھی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ اسے پکڑنے دیے، اور اس کے بعد اس نے تقریباً زبردستی ہی میرے ساتھ جنسی فعل کر دیا۔ تاہم مجھے اعتراف ہے کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں پہلے سمجھ رہی تھی۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑ واڑ کر صاف کیا، بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر اس کا دوست، جس نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنوایا، منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر جھینپا، پھر راستے بھر کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا اور مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد ازاں بتایا کہ اس واقعہ کے کئی روز بعد، یعنی کئی ناغے کر کے، وہ اپنی شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی۔ اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹھہرنے کے لیے کہا، جیسے کہ وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہو۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیج دینے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔